الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها اربعا رواہ مسلم۔ آج کے درس کے اندر بیان ہوگا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے اور بعد کی نفلی نماز، یعنی کہ جمعہ کی نماز سے پہلے اور بعد میں سنتے کتنی پڑھنی ہیں اور کہاں پر پڑھنی ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ بیان ہوگا۔ تو جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عبد الرحمن بن صخر جن کا نام ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک جمعے کی نماز پڑھے تو وہ اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے تو کوئی مقررہ سنتے نہیں ہیں، نفلی نماز مقرر تعداد میں نہیں ہے۔ جمعے کی نماز سے پہلے مقرر تعداد سے کوئی سنتے ثابت نہیں ہیں۔ ہاں، وہ بعد میں آپ کو بیان کرتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے جمعے سے پہلے پڑھنے کا سنتے نفل نماز۔ تو جمعہ کے بعد کی جو سنتے ہیں ان کی تعداد مقرر ہے، وہ 4 ہیں کہ 4 سنتے جمعے کی نماز کے بعد پڑھنا تعداد ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر یہ 4 رکعتوں کا ذکر آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک جمعہ پڑھے تو وہ اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ تو یہ جو 4 ہیں یہ مستحب رکھتے ہیں، واجب نہیں ہیں، کیونکہ اس روایت کے اندر فلیصلی امر کا صیغہ آیا ہے تو بعض یہ نہ سمجھیں کہ یہ واجب ہیں، واجب نہیں ہیں، کیونکہ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی بعدها اربعا، جو جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو وہ 4 رکعتیں پڑھے، یعنی کہ وہاں پر اختیار دیا، استحباب ہے، مستحب ہیں یہ سنتے، لازمی واجب نہیں ہیں یہ سنتے۔ لیکن بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جا کر 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ اس روایت کے اندر ہے کہ 4 پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نماز کا وصف یہ تھا کہ آپ جو ہے جمعے کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ گھر کے اندر چلے جاتے تو پھر وہاں پر جا کر آپ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ پچھلی روایت کے اندر 4 رکعتیں ذکر ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 رکعتیں پڑھو جمعہ کے بعد، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 2 رکعتوں کا بھی ثابت ہے کہ گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے ان دونوں روایات کے درمیان تطبیق دی ہے، جمع کیا ہے دونوں روایات کو، تو یہ جمع کرنا ان کا مستحسن ہے، اچھا ہے۔ یعنی کہ یہ طریقہ کار جو شیخ الاسلام نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جمعہ کے بعد مسجد میں نماز پڑھنا چاہے تو وہ 4 رکعتیں پڑھے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا، اور جو گھر کے اندر جا کر پڑھے تو وہ 2 پڑھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا کہ گھر کے اندر جا کر 2 پڑھتے تھے۔ تو یہ تطبیق دیا، یہ جمع کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے کہ اگر مسجد کے اندر پڑھے تو 4، اگر گھر کے اندر جا کر پڑھے تو 2 پڑھے۔ لیکن جیسا کہ پچھلی روایت کے اندر آپ نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جا کر 2 پڑھتے تھے، تو افضل یہی ہے کہ نفلی نماز گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ تو گھر کے اندر جا کر آدمی پڑھے گا تو 2 رکعتیں پڑھے گا، اگر مسجد کے اندر پڑھے تو علماء نے جیسا کہ جمع کیا ہے حدیث کو کہ 4 پڑھے وہ اس طرح۔ تو یہ 4 رکعتیں جو ہیں یہ مستحب ہیں، لازمی نہیں ہیں۔ ان 4 رکعتوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا، یہ کہ کیا جمعے کی نماز کے فوراً بعد ہی اسی جگہ پر شروع کر دی جائیں یا کچھ درمیان میں وقفہ یا فاصلہ ڈالا جائے؟ تو سیدنا صاحب بن یزید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا، صاحب بن یزید کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھے تو پھر اس کے ساتھ دوسری نماز کو ملا نہ، حتیٰ کہ تو بات کر لے یا تو جدا ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ نماز کو نماز کے ساتھ ملائے نہ، حتیٰ کہ ہم کلام کر لیں، بات کر لیں، یا ہم جدا ہو جائیں، نکل جائیں، یعنی کہ آگے پیچھے ہو جائیں، اس جگہ پر نہ
رہے ہیں جس جگہ پر فرضی نماز پڑھی تھی. تو یہ نہیں کہ جہاں پر جمعہ کی فرضی نماز پڑھی ہے فوراً بعد لوگوں کا یہ عمل ہوتا ہے کہ سلام طریقہ کار حدیث کی روح سے غلط ہے کہ جہاں پر فرضی نماز پڑھی ہے فوراً اٹھ کر سلام پھرتا ہی. ابھی امام کو بسا اوقات دوسری طرف مکمل سلام نہیں پھیرتا تو مقتدی اکثر جو ہے وہ نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں سنتوں کے لیے. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ جو خال کا طریقہ کار ہے اور بعض اصل میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا کہ نماز کو نماز کے ساتھ ملایا نہ جائے اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض کا حصہ ہے. مثلا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام سلام پھیرتا ہے پھیر کے ابھی وہ فارغ نہیں ہوتا تو بعض اسی جگہ پر سنتے شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھنے والے نے یہی دیکھنا ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ فرضی نماز پڑھ رہا ہے یعنی کہ 2 کے بجائے 4 یا 6 پڑھی ہیں اس نے فرضی. تو یہ اندیشہ تھا یہ خدشہ تھا جس کے سدباب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ جس جگہ پر فرضی نماز پڑھی ہے اس پر سنتے نہ پڑھی جائیں. ہاں وہاں پر 2 طرح کا وقفہ ڈالا جائے فاصلہ ڈالا جائے یا فاصلہ زمانی ڈال دیا جائے یا مکانی. زمانی سے مراد یہ ہے کہ باتیں کر لی جائیں کسی کے ساتھ یا اس کا اذکار وغیرہ کر لیے جائیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نفلی نماز ہے یہ فرضی نماز کا حصہ نہیں ہے. یا دوسرا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ وہاں سے جگہ تبدیل کر لو تم جہاں پر فرضی نماز پڑھی ہے اس سے جگہ تبدیل کر لو نفلی نماز کے لیے لوگوں کو اندیشہ نہ ہو کہ یہ فرضی نماز کا حصہ ہے. تو لہذا یہ جو جمعے کی سنتے ہیں جیسا کہ اکثر ہمارے ہاں غلطی پائی جاتی ہے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. فرضی نماز کے فوراً بعد اسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ سنتے نہیں ادا کرنی چاہیے. فاصلہ زمانی ڈال لیں بات وغیرہ کر کے یا مکانی جگہ تبدیل کر لیں دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لینا چاہیے. شریعت نے یہ اصل میں اسی لیے روکا ہے نا کہ کوئی سمجھے نا کہ یہ فرض کا حصہ ہے. شریعت جو ہے یہ سد باب کرتی ہے سد ذرائع مہیا کرتی ہے. مثلا جو ہے قبر کے اوپر نماز پڑھنے سے روکا. اسی طرح سورج کے غروب و طلوع کے وقت روکا اس لیے کہ یہ اندیشہ پیدا نہ ہو کہ سورج کی ہم پوجا کرتے ہیں. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو جمعے کے بعد سنتوں کا حکم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 سنتے جمعہ کے بعد پڑھو تو وہ پیچھے تطبیق گزر گئی ہے کہ 4 اور 2 کی تطبیق پیچھے بیان ہو چکی ہے. اسی طرح حدیث کے اندر سد ذرائع کی ایک سہولت دی گئی ہے یعنی کہ ایک قاعدہ ہے عربی قواعد الفقہیہ کا کہ سد ذرائع شریعت کے اندر معتبر ہیں. تو لہذا اس حدیث کی روح سے سد ذرائع معتبر ہیں. اصل میں یہ جو قواعد بنتے ہیں قواعد فقہیہ ہوں قواعد فقہ ہوں قواعد حدیث ہوں تو یہ قرآن اور حدیث کی نصوص کو دیکھ کر بنتے ہیں. تو اس حدیث کو دیکھ کر فقہاء نے قاعدہ جو ہے سد ذریعہ کا بنایا ہے وہ قاعدہ معتبر ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر شریعت نے روکا ہے کہ فرضی نماز کے ساتھ نفلی نماز کو جوڑا نہ جائے. اور اسی طرح یہ بیان ہو چکا ہے کہ فرضی اور نفلی کو الگ الگ کرنے کا حکم دیا ہے. تو بعد میں جو رکعتیں پڑھنی ہے 4 وہ 2 کر کے پڑھے تو وہ افضل ہے آدمی اور فاصلہ ڈال کے پڑھے. اب یہ ہے کہ نفلی نماز جمعہ سے پہلے کتنی پڑھنی ہے. تو جیسا کہ بتایا کہ نفلی نماز کوئی مخصوص تعداد ہے ہی نہیں. جمعہ سے پہلے سنتوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غسل کرے پھر جمعہ کے لیے آئے پھر وہ نماز پڑھے جو اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے جو اس کے مقدر میں لکھی گئی نماز وہ پڑھے. مراد ہے کہ جمعہ سے پہلے اگر امام ابھی نہیں آیا خطبہ شروع نہیں ہوا تو جتنی مقدر ہے 2 پڑھ سکتا ہے 4 6 8 10 نفلی نماز جتنی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. لیکن اگر خطیب آ چکا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ پیچھے بھی حدیث گزری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہو اذا جاء احدکم یوم الجمعہ جب جمعے کے دن تم میں سے کوئی ایک آئے والامام یخطب اور امام خطبہ دے رہا ہو فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما اور 2 رکعتیں وہ آدمی پڑھے نیا آنے والا آدمی اور ان 2 رکعتوں کو مختصر پڑھے کیونکہ جمعے کو سماعت کرے پھر وہ 2 مختصر رکعتیں پڑھ کے. تو جمعے سے پہلے کوئی مخصوص تعداد کی سنتے نہیں ہیں. اگر امام نے خطبہ نہیں شروع کیا تو اس سے پہلے 2 کر کے آدمی پڑھ سکتا ہے جتنی مقدر کے اندر لکھی گئی ہیں. اگر امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے تو پھر
2 رکعتیں پڑھ کے آدمی بیٹھ جائے، مختصر طور پر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے، خطبہ وہ سماعت فرمائے. تو یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی مقرر تعداد سنتوں کی نہیں ہے، جتنی بھی ہوں پڑھی جا سکتی نفلی نماز ہے، کوئی مقرر تعداد نہیں ہے. پھر فرمایا کہ جو اس کی مقدر میں لکھا گیا وہ نماز پڑھے. پھر فرمایا کہ وہ آدمی خاموش رہا حتیٰ کہ امام خطبے سے فارغ ہو گیا، تو پھر امام کے ساتھ اس آدمی نے نماز پڑھی. تو فرمایا کہ اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان والے اس کے گناہ معاف ہو گئے، یعنی کہ جو اس جمعہ جس جمعے کے اندر حاضر ہوا ہے اور اگلے جمعہ ان کے گناہ معاف ہو گئے درمیان کے. اور فرمایا کہ وفضل ثلاثۃ ایام، اور اضافی طور پر 3 دنوں کے، یعنی کہ ہفتہ 7 دن اور 3 دن 10 پورے دنوں کے گناہ معاف ہو گئے، یعنی کہ جمعے سے جمعہ اور 3 دن اضافی جو دنوں کے گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے. یہ روایت صحیح مسلم کی تھی. تو اس حدیث کے اندر تو ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ جمعہ کے لیے غسل کر کے آنا مشروع ہے. یہ پیچھے بحث گزر گئی ہے کہ جمعہ کے لیے غسل کرنا واجب ہے یا مستحب ہے. تو یہ بیان ہوا تھا ہے مستحب، لیکن یہ تاکیدی صورت میں ہے. بعد نے اس کو واجب بھی کہا ہے، لیکن یہ تاکیدی طور پر یہ سنت ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو کتاب الطہارہ گزری ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گزرے تھے، تو وہاں پر وضاحت گزری تھی. تو فرمایا کہ جو غسل کرنا ہے ایک مشروع ہے جمعے کے لیے غسل کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ جمعہ کے لیے نماز جمعہ سے پہلے آنا ہے، نماز جمعہ سے پہلے آنا ہے. اور امام خطبہ دے رہا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ کے پھر خطبہ سننا ہے. اکثر لوگوں کے ہاں کوتاہی یہی پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں کے لوگ آتے ہیں، آدھا خطبہ گزر جاتا ہے، یا پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام جماعت کھڑی کرے گا تو جائیں گے. تو یہ غلط طریقہ کار ہے. خطبہ سننا بھی واجب ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. فرمایا کہ فاسعوا یہ امر کا صیغہ ہے، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. تو یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد خطبہ جمعہ ہے. تو خطبہ جمعہ کے لیے آنا لازم ہے، واجب ہے. خطبہ جمعہ کو شروع سے آخر تک سننا واجب ہے. بعض ہمارے ہاں آدھا جمعہ گزار کے آ جاتے ہیں افراد، یا اسی طرح انتظار کرتے رہتے ہیں گھر کے اندر بیٹھ کر. تو ان کے لیے یہ قطعاً فضیلت نہیں ہے کہ جو 10 دنوں کے گناہ معاف ہوں گے. 10 دن کے گناہ معاف اسی شخص کے ہوں گے جس کے اندر 5 شرطیں پائی گئیں. ایک غسل کر کے آیا، غسل کیا. دوسرا جمعے کے لیے آیا، آنے سے مراد جمعہ شروع سے سنا. اور تیسرا فرمایا کہ نماز پڑھی جو اس کے لیے مقدر میں لکھی گئی، پھر خاموش رہا. پھر فرمایا کہ نماز امام کے ساتھ پڑھی. یہ 5 جس کی شرائط ہوں گی اسی کو گناہ معاف ہوں گے 10 دنوں کے. اگر وہ آتا ہی لیٹ ہے پھر جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے تو باقی تو وہ ساری 4 چیزیں چھوڑ چکا ہے. تو لہذا جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی اسی کے گناہ معاف ہوں گے. اور جو گناہ معاف ہوں گے وہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. یہ ایسے جو بیان ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ کو معاف کرانے کے لیے یہ توبہ ضروری ہوتی ہے. تب کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے. اگر کسی کا حق دینا ہے، حق دینا لازم ہوتا ہے. یہ جو گناہ معاف ہونے مراد ہیں یہ صغیرہ گناہ ہیں 10 دنوں کے جو معاف ہوں گے. تو اس حدیث کے اندر ایک فضیلت جمعے کی بیان ہوئی تھی. وہ فضیلت اسی آدمی کو ملے گی جو 5 شرائط کو پورا کرنے والا ہے. جو نہیں پورا کرتا وہ اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل بیان ہوگا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. جمعے میں ایک ایسی اللہ رب العزت نے ٹائم رکھا ہے، گھڑی رکھی ہے جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس کا بیان ہوگا. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.